السلام علیکم ناظرین علی زیدی کافی عرصہ بعد منظر عام پر آ چکے ہیں اور ایسے ایسے خوفناک انکشاف کر دیے ہیں. پوری ویڈیو ضرور دیکھیے, حیران کر دینے والی ویڈیو ہے ناظرین. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. پہلا ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں سنس دیٹ فیٹفل ڈے. نہیں کاشف ایک اور بات ہے. پہلے تو میں باقی سب سے معذرت ہوں کیونکہ بہت لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ شو کریں. آئی ڈونٹ نو, میں نے کرنا نہیں تھا بٹ آ گیا ہوں. چلیں. اور مجھے ادھر آنے میں اور زیادہ ہیسیٹنٹ تھا میں اس کمرے میں, کیونکہ میرے خیال میں اکتوبر 2022 کے بعد یہ پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں اس کمرے میں. ارشد کے بعد آئی کوڈ ناٹ, میں یعنی حالات بھی ایسے تھے, اس کے بعد آ ہی نہیں سکے. پھر خیر جو بھی ہوا, آئی کوڈنٹ بیئر دا فیکٹ کہ ادھر یہ کمرہ ہم خالی دیکھیں, کیونکہ اس کے بعد بالکل بالکل. تو جی انٹرو کیا کر رہا ہوں, پارٹی کون سی ہے؟ میں تو آئی پی پی نہیں, میں تو آئی پی پی میں تو گیا تھا خالی دیکھنے کے وہ کیا کرے. میں نے جوائن تو نہیں کی تھی کبھی. I never said I joined. There was a press conference. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, آپ بیٹھے تھے اس پریس میں کانفرنس اسٹیج پہ. یہ کو بہت دور کونے میں فواد چودھری بھی بیٹھے تھے. فواد چودھری منہ چھپا کے پبلک میں بیٹھے. سر میں جب آیا ہوں تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا. میں نے اپنی مرضی کی تو نہیں بنائی تھی, بیٹھا تھا. جوائن نہیں, اگر جوائن کی ہوتی تو الیکشن لڑا ہوتا نا, کوئی عہدہ لیا ہوتا نا. کیوں گئے تھے؟ بہت وجوہات. کراچی سے جہاز میں بیٹھے, فواد چودھری پبلک میں بیٹھ کے منہ چھپا رہا ہے, علی زیدی اسٹیج پہ بیٹھا ہے, عمران اسماعیل پاکستان ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. میں تو میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. چلیں, میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا تھا کاغذ بھیج کے. کی بات نہیں کرتے آج. آپ کا ایک بڑا مشہور ہوا تھا وہ بیان جب آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کی زندگی میں تحریک انصاف چھڑوانا چاہتے ہو تو یہاں گولی مار دو. اس کے بعد کی لائن بھی میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا پی ٹی آئی سے, اور نکال دیا. اور میں نے کہا تھا, میں کہا وہ عہدہ نہیں دے گا نا, میں ووٹر تو ہوں نا, عمران خان بھی مجھے کہے گا تو میں چوکیداری کا کام میں کر لوں گا. اس کے بعد اگر میں نے چھوڑی 11 دن بعد, اس کے 11 دن بعد, تو اب took you 11 days. ہاں took me 11 11 دن. It could have taken me. گولی نہیں کھائی. نہیں, میں گولی کھانے کا بیان یہاں سے تھا. ٹوٹ گئے, ہار گئے, ڈر گئے. اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا. I have lost all in politics. Tangible financial کچھ بھی نہیں رہ گیا. کسی اور کی بھلائی کے لیے آیا تھا, اور میرا وہاں اور رہنا میں رہ لیتا. یعنی کہ کون سی جیل میں؟ جیکب آباد میں 50 ڈگری گرمی. مشکل جیل ہے. مشکل نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے اس پہ, سلاخیں, 50 ڈگری گرمی, جو بھی تھا. اور بھی مشکل لوگ رہے ہوں گے صورتحال میں. میں کوئی کمپیریٹیو انالیسس نہیں مچھر کاٹتے ہیں. کھن کھجورے 2 دفعہ کاٹ چکے, اور سگریٹ سے جلایا. وہ سگریٹ دے دی تھی تو اسے جلا کے بچ گئی, کیونکہ وہ آئی ریمبرڈ مائی لیٹ فادر, ابو کہتے تھے کہ کھن کھجورا کبھی گھس جائے تو گرم پانی ڈالو. وہ گرم پانی کے تو تھا کوئی نہیں. وہ سگریٹ ایک دن پی رہا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی, دیکھا تو کوئی چیز گھس رہی ہے اندر. وہ نشان ہیں دونوں پاؤں میں, ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں. دیٹ واز the 3rd day and the 4th night. 2 دن یہ ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی کمفرٹیبل بھی ہو گئی تھی, ان دا سینس کہ 6ٹھے دن انہوں نے ایک تکیہ اور گدا دے دیا تھا, اور ایک کچھ وہ پانی شانی آ جاتا تھا. شروع کے 5 دن تو باتھ روم بھی نہیں تھا, وہ اینٹوں پہ تھا. آئی ڈونٹ نو میں ٹی وی پہ کیا ڈسکرائب کروں. دیٹ ڈنٹ بریک می. کیا I came into politics to serve, but if I would have, اگر شاید مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے میسج دیا گیا تھا وہاں, اگر میں وہ مجھے نہیں پتا وہ تھریٹ تھی, ایک امپلائڈ تھریٹ تھی بڑی زوردار. میں شاید اگر وہ ایکسرسائز ہو جاتی تو میں شاید خودکشی کر لیتا, یا اگر مجھے چھوڑ دیتا تو میں کسی کو مار دیتا. تو وہ میں نہیں کر سکتا تھا. میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ لے کے گھر چلا جاتا ہوں. میں نے بائی دا وے یہ آج میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے خان صاحب کو پیغام پہنچوایا تھا وہاں سے, اور ان کا جو پیغام مجھے واپس آیا تھا, انہوں نے کہا تھا بیان دے کے گھر چلے جاؤ. صاحب نے خان صاحب کے کہنے پہ کیا؟ نہیں, میں نے تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا. وہ اگر مجھے نہ بھی کہتا میں کرتا, لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا. اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے, وہ باہر آ چکے تھے. ہم تو 9 مئی کو اریسٹ ہو گئے تھے. تو آپ نے خان صاحب کو پیغام یہ بھجوایا کہ میں اب نہیں برداشت کر سکتا؟ میں نے کہا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے شاید میں برداشت نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا تم کاشف, جو بھی مجھے پیغام دیا گیا تھا, میں آج بھی دوبارہ جسمانی اور نہیں, میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا, اخلاقی میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا. میں پہلی دفعہ اٹھا تھا کاشف 15 اپریل کو ایک فضول سے کیس میں. میرے خیال میں 23 کو چھوٹا, وہ 3-4 جگہ ادھر ادھر گھوم کے, پھر 9 مئی کو. تو اس کے بعد جب یہ ایک اس سے پہلے جب میں بفور آئی گاٹ ٹو دا پریس ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل, آلریڈی ٹی وی پہ شروع ہونا ہو گیا کہ جی وہ علی زیدی چھوڑ رہا ہے. میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں. آئی نیور سیڈ ٹو. جب گولی والی پریس کانفرنس اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ٹی وی پہ, ARYP بھی چلا تھا, علی زیدی کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے, صبح پارٹی چھوڑ رہے.
میں تو کسی سے وہ بات آپ کے تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت، اس کی بنیاد پر سب کو یہ لگ رہا تھا کہ علی زیدی صاحب وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. کاشف چلیں پہلے یہ کلیئر کر لیں، میں اس سوال کا جواب چلے اس پہ میں آتا ہوں تھوڑی نہیں دیر میں. بہت ضروری دینا، بیکاز یہ میں اصل میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایگری کیا نا، وہ میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ابھی پریکٹیکل پالیٹکس میں میرا کوئی ارادہ نہیں آنے. میں فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آئی بی ویری آنےسٹ. اس میں کوئی ڈکی چھپی پیسے ختم ہو گئے. نہیں، میں 2.5 لاکھ روپے کی نوکری میں تو زندگی نہیں گزر سکتی نا، وزیر کو اور کیا ملتا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پالیٹکس چھوڑوں گا. میں اس جماعت کو، میں فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہوں، لیکن میرا بڑا عرصہ گزرا ہے 99 سے اور پھر 2002 سے فلی ایکٹیو پاکستان میں، پاکستان سے باہر. عمران خان صاحب آپ کو کیا کہتے ہوتے تھے تو یاد؟ بن کباب. چیز برگر. اچھا، یا چیز برگر کہتے تھے نا؟ خالی برگر کہتے تھے. So you were the burger of the party. کبھی کبھی کیبنٹ میں بھی کہہ دیتے تھے، کیونکہ میرے کالیگز بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے، اور آپ جیسے دوست ٹی وی پہ آ کے بھی یہ شروع ہو گئے. یہ بتائیں پھر افسوس ہوا آپ کو جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ بہت سے لوگ چھوڑ گئے، لوگوں کو لگا کہ یہ تو... میں ایک بات اپنی ختم کر لوں، یہ کلیئرٹی آ جائے گی دو اس میں. تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا جب میں نے وہ بیان دیا I meant it from here. میں نے جب پارٹی چھوڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. میں کہوں گا خوش نہیں، لیکن جن سرکمسٹانسز میں تھا، تھریٹ تھا یا میسجنگ تھی جو بھی تھی، اور اگر وہ پرسیو تھریٹ اگر ریالٹی ہوتی تو میں نے آپ سے پہلے کہا نا، میں اپنے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. شاید میں اور پتہ نہیں کیا کروں. بٹ اور میں یہ سوچتا ہوں، اور میں نے بڑا سوچا، اگر دوبارہ میں اس پوزیشن میں آؤں اور دوبارہ مجھے یہ ان حالات میں اور یہ والا بات اگر مجھے کہی جائے، شاید میں دوبارہ یہی کرتا. میں میری اس معاملے میں ریگریٹ نہیں ہے. میں سیکنڈ تھاٹس بھی نہیں ہے اگر مجھے یہ کرنا پڑتا، بیکاز یہ نا اس کے بعد والا بہت ڈیمیجنگ ہے. اگر خدا نہ خاصہ وہ کرتے تو بہت ڈیمیجنگ تھا. تو میں وہ دوبارہ شاید یہی کر لیتا. میں نے کوئی خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی ہے. میری کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. میرا بیان ہے جیل کے اندر سے، جیکب آباد جیل سے، ٹوٹل 41 سیکنڈ کا، کہ میں سیاست سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا کیوں لگا ہوا تھا؟ جس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا گیا کہ آپ اس وجہ سے یہ رلی ملی، پنجابی میں رلی ملی کہتے ہیں، وہ میں مل کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میں مل کے کھیل رہا ہوتا تو شاید میں آج وزیر بھی ہوتا، شاید میں MNA بھی ہوتا، میں الیکشن بھی لڑ لیتا، میں کوئی جماعت میں ہوتا، سینیٹر بھی بن گئے لوگ. اگر میں کھیل رہا ہوتا، میں نے کسی کے ساتھ، میری جماعت تحریک انصاف تھی، میں اگر تحریک انصاف کا شاید ممبر نہیں ہوں، انہوں نے نکال دیا مجھے. میں نے بھی کہا میری چھوڑو، لیکن میں ووٹ جب دوں گا تو اپنی مرضی سے دوں گا. میں نے ابھی اوپنلی کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے PTI کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. میرا اپنا حلقہ تھا جہاں سے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے PTI، میرا یہ تو میرا ووٹ ہے نا، حق ہے نا. مذہب میں اور سیاست میں کس چیز کی زبردستی ہے؟ یعنی کہ میرا یہ رائٹ ہے. زبردستی ہے نا؟ نہیں، وہ زبردستی تو ہے، تو زبردستی تو بہت چیزوں میں ہوتی ہے. آپ کو کس نے دھکا دیا تھا استحکام پر؟ انہوں نے دیا ہوگا. پھر آپ کہتے ہیں مجھے وہ آف سٹمپ کا پتا ہوتا ہے نا، تو سب ویل لیفٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری کوئی ملاقات کسی بھی افسر سے، کسی بھی ادارے کے، بغیر خان صاحب کی نالج کے پہلے یا ڈی بریف بعد میں نہیں ہوئی. آج تک نہیں ہوئی. میرا باس تھا پہلے ایز چیئرمین، دین اگین ایز پرائم منسٹر، اینڈ دین اگین ایز چیئرمین، عمران خان. میں جو بھی میں نے کسی سے ملاقات کی، کوئی میسج تھا، کوئی دینا تھا، کوئی فون آیا، کسی نے کچھ کہا، میں نے ہر تو کہتے ہیں سارے آپ کے دوست کراچی والے کے سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ میں زندگی میں ڈیلے کر کے، میں زندگی میں ان کی، کیونکہ یو ور آن دی رائٹ سائڈ، رائٹ سائڈ اور تعلقات اچھے بنائے، بڑا میرے ساتھ اچھا ہوا، آپ کو بڑا اچھا ماحول دیکھنے کو ملا. تو مجھے، میں کیوں آج، میں اگر مجھے میرا ماحول، اور یہ ماحول جیکب آباد جیل آئے، اللہ کرے گا میں، اللہ نہ کرے. میں نے سنا ہے جیکب آباد اور میاں والی 2-3 جیلیں نہیں، مچ اس سے اور خطرناک ہے. وہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے جیکب آباد سے. اور یہ بھی میسجنگ تھی. میں نے کہا یہ بھی میں تیار ہوں، بیئر کر لوں گا. اپنی ذات افسوس ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنی ذات کی حد تک آئی واز ریڈی ٹو بیئر. میری ذات سے باہر آئے، آئی ول ناٹ. میں اپنی ذات سے باہر ہوگا تو آئی ول ناٹ بیئر. باقی اس کے آگے چھوڑنا ہے. میں نے وہ کسی سے وہ بات ہی نہیں کرنی ہے نا، بیکاز وہ میرے لیے بڑا، وہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے. اگر میرے خیال میں، اللہ معاف کرے، میں آپ کو جانتا ہوں، آئی نو یو فار مے بی 20 سال، اگر وہ آپ کو کہا جاتا ہے شاید، یا وہ میسیجنگ آپ کو دی جاتی آپ کو ذات میں، بیکاز آئی نو یو، میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں بڑے کم لوگ وہ برداشت کر سکتے. اب وہ میسیجنگ ٹھیک تھی یا میسیجنگ غلط تھی، یا وہ اس وقت کی سیاسی جماعت کی طرف سے تھی جو رول کر رہی تھی وہاں پہ، یا کسی اور کی طرف تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجنگ تھی. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا. اس کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد بھی وہ پولیس والے جو تھے وہاں پہ، وہ مجھ سے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، اپنی ذات تک نہیں، میں بائی دا وے باقی بات بھی کر رہا ہوں. مجھے کوئی سندھ کے اندر، ہاں چھاپے پڑے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا،
غیر قانونی طور پہ اٹھایا, جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہیں, ابھی بھی 3 ایف آئی آرز ہیں. اس کو ڈیل کہوں ٹھیک ہوگا؟ آپ نے ڈیل کر لی ان کے کس نے نہیں کی؟ عمران خان تو فی الحال نہیں کر. یار عمران خان سے کیوں میری کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میری کیا اوقات ہے یا کسی اور کی کیا اوقات ہے؟ شاہ محمود اور عمران خان اندر ہے نا. باجوہ صاحب کے ساتھ آپ نے کہا ایک ملاقات ہوئی آخری, کیا کہتے تھے اس ملاقات؟ میں نے تو ان سے بہت ڈسکس کرنا چاہتا تھا. وہ کبھی ڈائریکٹلی تو نہیں بول رہے تھے نا کہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کرا رہے ہیں. جاتے میں نے ان کو کہا, میں کہا سر تو میں نے چیف, میں ان کو کہتا تھا, میں کہا چیف مجھے ایک بات سننا ہے. تو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایسے ادھر دیکھیں کش. میں نے ان کو کہا آپ شہباز شریف کو ایسے کیسے کریں؟ قسم خدا, اور بھی وٹنسز ہیں بات. میں نے کہا یار وہ بندہ ایف آئی اے پکڑ کے اس کو لے جانے لگی ہے, اس کے اوپر ٹی ٹی ہے, پتہ نہیں کون کون سے کیسز, کرپشن ہے, سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. بھائی اس کا ڈسکوالیفائی ہوا ہے کرپشن پہ, سارا خاندان اوپر سے نیچے گڑبڑ ہے, سب چور ہیں, باہر کے اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں. خان صاحب کو جب گولیاں لگی نا تو وہ بڑا ایک, میں نیچے تھا آپ کو پتا, مطلب میں سندھ سے قافلہ لے کے گیا تھا, تو میں نیچے سے سامنے دیکھ رہا تھا, ایسے کنٹینر میں مجھے سارے نظر آ رہے تھے, اور سامنے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے جی سندھ سے قافلہ آ گیا, علی زیدی صاحب فلاں فلاں فلاں, اینڈ دین آئی ہرڈ ٹٹ 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 جو بھی شارٹس آئے. تو وہ ہمیں اچھا اس زمانے میں اس کے بعد آپ کو لگا کہ دین تھنگز وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ حالات خراب لیکن اب آپ کسی کو گولی لگوا دیں, مار دیں, نون لیگ والوں نے ماری ہے, ان کا حلقہ ہے, کس نے ماری ہے, باہر سے ماری ہے, جو بھی ہوا ہے, اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس نے کیا ہے, یعنی کہ آپ وہ کر کے اپنا انویسٹیگیٹ کر کے فارغ کر دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا اس ملک میں کہ آپ, اس کے بعد آپ کو لگا کہ اب مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی بات چیت ہم کر رہے تھے. میں نے سنا کہ بات چیت میں تو کوشش پھر آخر تک کرتا رہا ہوں سر جی کہ یار یہ کوئی ساروں کے ساتھ بات کر لیں. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی علی زیدی صاحب کی نظر میں, ناٹ خان صاحب؟ آپ کے خیال میں کیا غلطی کر دی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا, آئی تھنک ہماری ڈیسیشن میکنگ ان گورنمنٹ واز ویری ایڈمنسٹریٹو انسٹیڈ آف پولیٹیکل. کی پولیٹیکل ہینڈلنگ آپ کا خیال آپ لوگوں نے ہماری ویک تھی تھوڑی سی. جی تو ناظرین آپ نے علی زیدی صاحب کو سنا. علی زیدی صاحب جو کافی عرصہ غائب تھے اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے میڈیا پر, اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ علی زیدی صاحب نظر آئے اور سب کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا کہ علی زیدی کا جب لوگوں نے حالت دیکھا, اور اس کے بعد اس نے جو انکشاف کیے, جس طرح کے اس کے ساتھ جو ہوا, اور جس طرح اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی, اور جس طرح اس کو پکڑا گیا, اور اس کے علاوہ پریس کانفرنسوں تک بات پھر چلی گئی. کافی جو ہے نا اس کو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا حوالہ بھی اس نے دیا کہ وہ لوگ ظلم کو برداشت کر رہے اور جیلوں میں پڑے ہیں تو وہ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہم جیسے کمزور لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. اور واقعی میں اگر یہ تو علی زیدی صاحب ہے, چاہے ہم لوگ بھی ہو عام عوام, تو وہ بھی نہیں کر سکتی ہے اس طرح کے جیل میں رہنا اور اس طرح کے جو نا چیزوں کو برداشت کرنا, مینج کرنا. تو علی زیدی صاحب نے کافی بڑی تقریر کی, اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر اس کی ویڈیو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ARY پہ. اور یہ تھی آج کی ویڈیو, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.